بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 11 انگلش یونٹ 8 ویسٹ لینڈ بائی ماریا مینز۔ ریڈنگ کمپریہنشن۔ آنسر دا فالوئنگ کویشچنس۔ پہلا سوال ہے واٹ از دا تھیسس اسٹیٹمنٹ آف مینز ایسے ویسٹ لینڈ؟ واٹ از کیا ہے، دا تھیسس اسٹیٹمنٹ مقالے کا موضوع۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ مقالے کے موضوع کو کہتے ہیں۔ آف مینز کی ایسے ویسٹ لینڈ کا مضمون، ویسٹ لینڈ کا۔ دا تھیسس اسٹیٹمنٹ آف مینز ایسے، تھیسس اسٹیٹمنٹ مقالے کا موضوع، مینز کی موضوع کا، ویسٹ لینڈ کا از دیٹ مین از روتھلیسلی ڈیمیجنگ دا نیچرل بیوٹی آف دی انوائرمنٹ۔ یہ ہے کہ آدمی، مرد از روتھلیسلی بے رحمی سے ڈیمیجنگ خراب کر رہا ہے، دا نیچرل بیوٹی قدرتی خوبصورتی آف دی انوائرمنٹ ماحول کی، بائی تھروئنگ ویسٹ ہیئر اینڈ دیئر یہاں اور وہاں، فضول مادے پھینکنے سے، فاضل مادے پھینکنے سے، اینڈ کریٹنگ ایئر لینڈ اینڈ واٹر پولوشن، اور ہوا، زمین اور آبی آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ Question 2. How many examples of waste does man cite? What do they have in common? How many examples of waste? فاضل مادوں کی کتنی اقسام does man cite؟ مینز حوالہ دیتی ہے، cite mean حوالہ دینا۔ What do they have in common؟ ان میں مشترک کیا ہے؟ مین سائٹ many examples of waste، مینز حوالہ دیتی ہے بہت سارے مثالوں کی، آف ویسٹ گندگی کی، فضول مادوں کی، such as cans جیسے کہ ڈبے، کیرف شیشے کی صراحی، پولی بیگز پلاسٹک تیلی، اسموک دھواں، انڈسٹریل ویسٹ صنعتی فاضل مادے، فیکٹری کیمیکلز کارخانے کے کیمیکلز، ڈیبری ملبے، اینڈ ادر ویسٹ مٹیریلز اور دوسرے فاضل مادے۔ They all have in common، ان سب میں مشترک ہے، that they never become dull، کہ یہ کبھی بھی غیر دلچسپ نہیں ہو جاتے، مطلب یہ ختم نہیں ہو جاتے۔ never be buried، اس کو دفنایا نہیں جاتا، and can never be destroyed، اور اس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ They also harm human، یہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، پلانٹ پودوں کو، اینڈ اینیمل ہیلتھ اور جانوروں کی صحت کو، اینڈ cause severe damage to the environment، اینڈ cause اور پیدا کرتی ہے severe damage سخت نقصان to the environment ماحول میں۔ Question 3. What purpose does man want to achieve؟ Does it work؟ What purpose کون سا مقصد does man want to achieve مینز حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ڈز اٹ ورک، کیا یہ کام کرتی ہے؟ مینز وانٹس ٹو اچیو دا پرپس آف میکنگ مین اویئر آف ہز ہینس ایکٹیویٹیز۔ مین چاہتی ہے ٹو اچیو دا پرپس آف میکنگ مین اویئر، آدمی کو خبردار کرنے کا مقصد، آف ہز ہینس ایکٹیویٹیز، اپنی گناؤنی سرگرمیوں سے، ہینس گناؤنی ناگوار، آف ڈسٹرائنگ نیچر، فطرت کو تباہ کرنے سے، اینڈ ٹو ہیلپ ہیم انڈرسٹینڈ، اور ان کو سمجھانے میں مدد کرنی، دا کنسیکوینسز آف ہز ایکشنز، ان کے اعمال افعال کے نتائج کے بارے میں۔ اٹ ڈز ناٹ ورک، یہ کام نہیں کرتی ہے، ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، بڑے حد تک، ایز ہیومنز ہیو بیکم کوائٹ انسینسٹیو، کیونکہ انسان بالکل بے حس ہو گئی ہے، ٹو نیچر، فطرت کے لیے، قدرت کے لیے، اینڈ ہیو فارگاٹن دیئر ریسپانسبلٹیز، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھلا دی ہے، ٹورڈز ٹیکنگ کیئر آف اٹ، ان کا خیال رکھنے کی طرف۔ Question 4. In what way is man's essay persuasive؟ How does it differ from a formal argument؟ In what way، کس طریقے میں is ہے مینز کا موزون، persuasive قائل کرنے والا، and how does it differ، اور یہ کس طرح مختلف ہے ایک رسمی تجزیے سے، آرگومنٹ تجزیہ۔
مینز ایسے مین کا مضمون ایز پرسویسو قائل کرنے والا ہے ان دا وے اس طریقے سے دیٹ شی یوزز دا ٹیکنیک آف ریپیٹیشن اینڈ کوشچننگ کہ وہ دہرائی اور کوشچننگ سوال کرنے کی ٹیکنیک کو استعمال کرتی ہے ٹو ایمپیسائز اینڈ ڈائیورٹ آور اٹینشن ٹوورڈز دا ریئیکشن آف آور ایکشن. ٹو ایمپیسائز زور دینے کے لیے اینڈ ڈائیورٹ اور منتقل کرنے کے لیے اور اٹینشن ہماری توجہ ٹوورڈز دا ریئیکشن آف آور ایکشن ہمارے اعمال کی رد عمل کی طرف. شی آلسو یوزز سیمیلیز اینڈ میٹافرس وہ سیمیلیز اور میٹافرس بھی استعمال کرتی ہے یہ بھی لٹریری ڈیوائسز ہیں ٹو پورٹری دا امپیکٹ آف پولوشن آلودگی کے نقصان دہ اثرات کو پورٹری کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے. ہر ایسے ڈیفرز فرام اے فارمل آرگومنٹ اس کا مضمون مختلف ہے ایک فارمل رسمی آرگومنٹ تجزیے سے بیکاز شی ڈز ناٹ ڈائریکٹلی اینڈ پلینلی ٹاک اباؤٹ ویسٹ مٹیریل کیونکہ وہ براہ راست اور سادہ طریقے سے بات نہیں کرتی اباؤٹ ویسٹ مٹیریل فاضل مادوں کے بارے میں پولوشن آلودگی کے بارے میں اینڈ اٹس امپیکٹ آن دی انوائرمنٹ اور ماحول پر اس کے اثرات کے بارے میں پلینلی اور ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی. شی رادر یوزز وہ اس کے بجائے استعمال کرتی ہے ڈسکرپٹیو اینڈ فیگریٹیو لینگویج ڈسکرپٹیو بیان یا اینڈ فیگریٹیو اور علامتی زبان ٹو اپیل ٹو دا ایموشنز آف دا ریڈرز پڑھنے والوں کی جذبات کو بیدار کرنے کے لیے. Question 5. In paragraph number 5, men's rights. There will not be one beach, one hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. Is it an accurate statement or exaggerated explain? پیراگراف نمبر 5 میں مین نے لکھا ہے کیا یہ ایکوریٹ اسٹیٹمنٹ ہے صحیح بیان ہے یا ایگزیجریٹڈ یا اس میں بڑا چڑھا کر بات بیان کی ہے. ایکسپلین وضاحت کروں. ان پیراگراف نمبر 5 میں مینز رائٹس مینز لکھتی ہے دیئر ول ناٹ بی ون بیچ ایک ساحل بھی نہیں ہوگا ون ہل ایک پہاڑی بھی نہیں ہوگی ون لین ایک گلی بھی نہیں ہوگی ون میڈو ایک گھاس کا میدان بھی نہیں ہوگا ون فارسٹ ایک جنگل فری آزاد فرام دا ڈیبری آف مین آدمی مرد کے ملبے سے اینڈ دا اسٹگما آف ہز امپرویڈنس اور اس کی لاپرواہی کی کلنگ رسوائی سے. دس اسٹیٹمنٹ از ایگزیجریٹڈ ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ حد تک یہ بیان بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے. ایز دیئر مے بی اسٹل بی سم پلیسز کیونکہ پھر بھی کچھ جگہ ہوں گے دیٹ آر فری فرام ہیومن ویسٹ اینڈ پولوشن جو انسانی ویسٹ فضول مادوں سے اور آلودگی سے پاک ہوں گے. however تاہم it also reflects یہ عکاسی بھی کرتی ہے the reality that human activities are affecting almost every part of the earth یہ حقیقت کہ انسانی سرگرمیاں یہ متاثر کر رہی ہے almost تقریباً every part of the earth زمین کا ہر ایک حصہ and its natural resources اور اس کے قدرتی وسائل. مین uses this exaggeration مین یہ ایگزیجریشن استعمال کرتی ہے. ایگزیجریشن مین بڑا چڑھا کر بات بیان کرنا. ٹو کریٹ اے سینس آف ارجنسی ضرورت کی حس کو پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ الارم ان دا ریڈرز اور خطرے کی گھنٹی پیدا کرنا چاہتی ہے ان ریڈرز پڑھنے والوں میں. Question 6. Who is men's audience مینس کی سامعین کون ہے. What assumptions does she make of it اور وہ کون سی مفروضی بناتی ہے. assumptions مفروضی. مینز آڈینس از دا جنرل پبلک مینس کی سامعین عوام ہے. اسپیشلی دوست خاص طور پر وہ who are educated and civilized جو تعلیم یافتہ اور مہذب ہے. she assumes وہ assume کرتی ہے مفروضہ بناتی ہے that they are aware of the problem of pollution and waste کہ وہ آلودگی اور فاضل مادوں کی مسئلے سے خبردار ہے aware ہے آگاہ ہے. but are indifferent لیکن وہ بے حس ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا and careless
اور بے احتیاط ہے اباؤٹ اٹ اس کے بارے میں. She also assumes وہ یہ بھی اختیار کرتی ہے that they have some sense of morality کہ ان میں اخلاق کی کچھ حص ہے and responsibility اور ذمہ داری کی towards nature فطرت کے ساتھ and the future generation اور مستقبل کی نسلوں کے ساتھ. Question 7. Why does man use such a short paragraph? Paragraph number 7. مینس کیوں ایک شارٹ پیراگراف نمبر 7 کیوں استعمال کرتی ہے؟ وائی ڈز شی ناٹ مرج اٹ ود لانگر پیراگراف دیٹ فالوز؟ وہ کیوں اس کو لمبے پیراگراف کے ساتھ نہیں ملاتی؟ مرج مین ملاپ کرنا، ملانا. مین استعمال کرتی ہے سچ اے شارٹ پیراگراف، بہت ہی شارٹ پیراگراف نمبر 7 ٹو کریٹ اے کنٹراسٹ، تضاد پیدا کرنے کے لیے، ان اے پاز اور ایک وقفہ، ان ہر ایسے اپنے مضمون میں. پاز رکنے کو کہتے ہیں، پاز رکنا. شی ڈز ناٹ مرج اٹ، وہ اس کو نہیں ملاتی، مرج مین ملاپ کرنا، ود دا لانگر پیراگراف، لمبے پیراگراف کے ساتھ، دیٹ فالو جو اس کی پیچھے جو پیروی کرتے ہیں، جو اس کے بعد ہے. بیکاز شی وانٹس، کیونکہ وہ چاہتی ہے، ٹو ہائی لائٹ دا آئرنی اینڈ دا پیراڈاکس آف ہیومن سویلائزیشن، کہ وہ آیا کرے، ہائی لائٹ کرے، دکھائی. دا آئرنی تضاد، آئرنی کس حالت کو کہتے ہیں؟ a situation where the opposite of what is expected occurs، اس کو آئرنی کہتے ہیں، تضاد. in the paradox of human civilization، paradox معمے کو کہتے ہیں، معمہ. a statement or situation that seems contradictory but may reveal deeper truth، تو اس کو paradox کہتے ہیں. of human civilization، انسانی تہذیب کی ہائی لائٹ کرنے کے لیے. آئرنی تضاد اور معمے کو انسانی تہذیب کی ہائی لائٹ کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے. شی وانٹس، وہ چاہتی ہے، ٹو شو، کہ وہ دکھائے، ہاؤ ہیومنز ہیو اچیوڈ، کہ کس طرح انسانوں نے حاصل کی ہے، گریٹ پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ، بہت زیادہ ترقی، پروگرس اور ڈیولپمنٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، لیکن اس وقت میں، ہی ہیو ڈیگریڈڈ، لیکن اسی ہی وقت میں انہوں نے ڈیگریڈ کیا ہے اور ڈسٹرائک، تباہ کیا ہے، انوائرمنٹ کو، ماحول، دی انوائرمنٹ، ماحول. Question 8. Is man's argument based on emotion or factual evidence illustrate؟ کیا مینز کا تجزیہ یہ ایموشن، جذبات پر ہے یا حقائق پر مبنی ہے؟ فیکچول ایویڈنس، حقائق پر مبنی. مینز آرگومنٹ از بیسڈ آن بوتھ، مینز کی تجزیہ بیس، اس کی بنیاد ہے دونوں، ایموشن جذبے پر اور فیکچول ایویڈنس حقیقت پر مبنی ثبوت پر. شی یوزز ایموشن، وہ جذبے کو استعمال کرتی ہے، ٹو پرسوٹ دا ریڈرس، پڑھنے والوں کو قائل کرنے کے لیے، بائی اپیلنگ ٹو دیئر فیلنگز آف گلٹ، بیدار کرنے کے لیے ان کی فیلنگ، احساسات آف گلٹ، احساس جرم کی، شیم شرم کی، اینگر غصہ، اینڈ فیئر اور خوف. شی آلسو یوزز فیکچول ایویڈنس، وہ فیکچول ایویڈنس بھی استعمال کرتی ہے، حقائق پر مبنی ثبوت، ایویڈنس. ٹو سپورٹ دا کلیمز، اپنے دعووں کو سپورٹ کرنے کے لیے، بائی گیونگ ایگزامپل، مثالیں دینے سے، آف ویسٹ، گندگی کی، اینڈ پولوشن، آلودگی کی، اینڈ دیئر افیکٹس، اور ان کے اثرات کے اندر، انوائرمنٹ، ماحول پر، اینڈ ہیلتھ اور صحت پر. شی یوزز، وہ استعمال کرتی ہے، بہت دونوں، ایموشن جذبہ، اینڈ ایویڈنس اور ثبوت، ٹو میک ہر آرگومنٹ مور کنونسنگ اینڈ پاورفل، اپنے تجزیے کو زیادہ کنونس کرنے کے لیے اور پاورفل، طاقتور بنانے کے لیے. کنونسنگ، جس کو پر لوگ قائل ہو جائے، مائل ہو جائے. سمری ہے، The lesson Waste Land is an essay written by Maria Menz. The lesson، سبق، Waste Land، یہ ایک مضمون ہے جو ماریا مینز نے لکھی ہے، یہ ایک امریکن رائٹر اور کرٹک ہے. Who expresses her concern and criticism over the problem of pollution and waste caused by human activities، جو اپنا کنسرن، اپنا فکر بیان کرتی ہے، کرٹیسزم، تنقید، over the problem of pollution، گندگی، آلودگی کے مسئلے پر، اینڈ ویسٹ، اور گندگی پر، ظلماتوں پر، کاز بائی ہیومن ایکٹیویٹیز، جو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. شی ڈسکرائبز، وہ بیان کرتی ہے، ہاؤ مین از ڈسٹرائنگ دا نیچرل بیوٹی، کہ کس طرح مرد تباہ کر رہا ہے قدرتی خوبصورتی، اینڈ ریسورسز، اور وسائل، آف دی انوائرمنٹ، ماحول کے، بائی تھروئنگ ویسٹ ایوری ویئر اینڈ کریٹنگ ایئر، لینڈ اینڈ واٹر پولوشن، ویسٹ کو ہر جگہ، فاضل مادوں کو ہر جگہ پھینکنے سے، اور ہوائی، زمینی اور آبی آلودگی پیدا کرنے سے.
شی یوزز ویریس ایگزامپلز، وہ مختلف مثالی استعمال کرتی ہے سچ ایز کین، جیسے کہ ڈبے، کھیرب، شیشی کی سراہی، پولی بیگس، پلاسٹک تیلی، اسموک، دھواں، انڈسٹریل ویسٹ، صنعتی فاضل مادی، فیکٹری کیمیکل، ڈیبری، ملبہ اینڈ ادر ویسٹ مٹیریل، اور دوسری فاضل مادی، ٹو شو دکھانے کے لیے ہاؤ دے نیور ڈیکے، کہ کس طرح یہ ختم نہیں ہوتی، نیور بھی بریڈ، اور ان کو دفنایا بھی نہیں جاتا، اینڈ نیور بھی ڈسٹرائڈ، اور کبھی ختم بھی نہیں ہوتے. شی آلسو ایکسپلین، وہ یہ بھی وضاحت کرتی ہے ہاؤ دے ہارم ہیومن، کہ اس طرح نقصان پہنچاتی ہے انسانوں کو، پلانٹ پودوں کو، اینڈ اینیمل ہیلتھ، اور جانوروں کی صحت کو، اینڈ کاز سیویئر ڈیمیج ٹو دی انوائرمنٹ، اور ماحول میں بہت زیادہ سخت تباہی پیدا کرتی ہے. مین یوزز اے پرسویسو اینڈ ڈسکرپٹیو اسٹائل آف رائٹنگ، مین استعمال کرتی ہے پرسویسو قائل کرنے والا، اینڈ ڈسکرپٹیو اور بیان کرنے والا طرز آف رائٹنگ لکھنے کا، ود دا ٹیکنیکس آف ریپیٹیشن، دہرائی کی تکنیکوں کے ساتھ، کوشچننگ سوال کرنا، سیملیز اینڈ میٹافرس، تشبیہ اور استعاری استعمال کرنے سے، ٹو اپیل ٹو دا ایموشنز آف دا ریڈرس، پڑھنے والوں کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے، اینڈ میک دیم اویئر آف دا کنسیکوینسز آف دیئر ایکشنز، اور ان کو ان کے افعال کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے. شی آلسو کنٹراسٹ دا آئرنی اینڈ پیراڈاکس آف ہیومن سویلائزیشن، وہ انسانی تضاد اور معمے، انسانی تہذیب کی تضاد اور معمے کو بھی وہ اس میں فرق کرتی ہے، تضاد کرتی ہے، آئرنی، تضاد، پیراڈاکس، معمہ. which has achieved great progress، جس نے بہت زیادہ پروگرس، ترقی حاصل کی ہے، ڈیولپمنٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، لیکن اس وقت میں has degraded and destroyed the environment، انہوں نے ماحول کو بھی تباہ کیا ہے. ڈیگریڈ مین بے عزتی کرنا، تباہ کرنا. she wants، وہ چاہتی ہے، to make the readers feel guilty، کہ پڑھنے والی شرم محسوس کری، ashamed، احساس جرم، guilty مین احساس جرم، اپنا جرم محسوس کرنا، ashamed شرمندہ، angry غصہ، and fearful اور خوفناک، of the future مستقبل سے. and urges them to take responsibility، اور ان کو ذمہ داری دیتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری قبول کری، and take care of the environment، اور ماحول کا خیال رکھے. she ends her essay، وہ اپنی مضمون کو ختم کرتی ہے with a rhetorical question، استفہامی سوال کے ساتھ. rhetorical question، استفہامی سوال. asking، پوچھتی ہے whether men will ever learn، کہ آیا آدمی مرد کبھی سیکھے گا to respect and preserve nature، قدرت کی عزت کرنا اور اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا. اور will he continue to create a wasteland of his own، اور یا یہ وہ جاری رکھے گا to create a wasteland، کہ وہ wasteland بنجر زمین بنائے of his own، اپنے آپ کا. تو یہاں پر یہ چیپٹر کویسچن آنسرس اور سمری ختم ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.